اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں بڑے نازک مواقع آئے، اور جب تک وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ رہے واقعی ان کو ہر لمحے پر بڑے عجیب و غریب اور کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن ایسے مواقع پر ان کو اللہ تبارک و تعالی یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ نیکی کے جو مواقع ہیں اور کمال خیر جو ہے اس وقت تک کسی بھی انسان کو یا کسی بھی مسلمان کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اسلام کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیز کی قربانی نہ دے دے۔ ناظرین، بر کہتے ہیں کسی شخص کے حق میں پوری ادائیگی کو، چیز سے مکمل سبق دوشی کو اور حسن سلوک کو۔ اس لیے بر کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، برم بوالدیہ، جو اپنے ذمہ عائد ہونے والے حقوق کو پورا کرے، وبرم بوالدیہ، کہ والدین کے جتنے بھی اس پر حقوق ہیں، فرائض ہیں، وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ تو بر اور بر، یہاں بر کا لفظ ہے کہ عزیز ترین چیز کو مکمل طور پر اللہ کے لیے اس کو ادا کر دے۔ تو ایسی نیکی اللہ فرماتے ہیں تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب تک کہ عزیز ترین چیز انسان اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہوگا، اسے پتہ ہوگا کہ تم نے کس نیت سے کون سی چیز جو عزیز ترین تھی وہ اللہ کی راہ میں قربان کی۔ کُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي اسرائیل، کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنو اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی۔ یہ ایک اعتراض ہے جو جیوز نے مسلمانوں پر کیا کہ قرآن مجید کی دعوت اگر پہلوں کی طرح ہے تو ان چیزوں کو حرام کیوں نہیں کیا جو یہودیوں کے ہاں حرام سمجھی جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنی فقہ میں اونٹ کے گوشت کو اور خرگوش کو حرام قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ یعنی تورات میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، سب کھانے حلال تھے۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا صدق اللہ، اس نے سچ فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ یعنی زمین پر پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک تاریخی بیان ہے، اور دنیا میں
بطور عبادت گاہ کے سب سے قدیم ترین عبادت گاہ ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا، یعنی سب جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت تھا، لوگوں کو یہاں سے ہدایت نصیب ہوتی تھی۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، یعنی بہت سی نشانیاں ہیں، اور ابراہیم کا مقام عبادت ہے، مقام ابراہیم جس کو کہتے ہیں، وہیں کھڑے ہو کے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا، وہ امن میں آ گیا۔ جو بھی حرم میں آئے چاہے دشمنی کیوں نہ ہو، وہ بھی امن میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ ہی کے لیے یہ چیز فرض ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ قُلْ یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ قُلْ یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو، یعنی تمہارا ضمیر گواہی دے رہا ہے کہ اسلام برحق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے، یہ سب مخفی چالیں اس کو معلوم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، یعنی قرآن مجید، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ جو مسئلہ پوچھنا ہے اس سے پوچھیے، جو چیز جاننی ہے اب اس سے پوچھیے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ اصل چیز یہی ہے، ڈھیلا ڈھالا انسان ہو اور اس نے اللہ کی رسی کو ڈھیلی ڈھالا، یعنی کمزور ہاتھوں سے یا انتہائی کمزوری سے اس کو پکڑا ہوا ہو، تو سوچئے اس کو تو دوسرے اچک لے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے تمہارا نیک گمان ہو کہ میں الحمدللہ زندگی بھر مسلمان رہا اور اس وقت بھی مسلمان ہو کے فوت ہو رہا ہوں، اور میں صرف مسلمان ہو کے فوت ہو رہا ہوں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا میں قائل ہوں اور دل سے مانتا ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر، سب مسلمان مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ یہ رسی اللہ کی کیا ہے؟ دین ہے، پورا دین، پوری شریعت، اس کو سب مل کے پکڑ لو۔ یہ تمہیں نظام حیات دے رکھا ہے، اور اس کو چھوڑنا نہ، کوئی چھوڑ نہ بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ کچھ پکڑے رہیں اور کچھ چھوڑے رہیں، کچھ ڈھیلے پڑ جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ فرقہ واریت ہوگی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، کوئی وہاں کھڑا ہے، کوئی پکڑے ہوئے ہے، کسی نے چھوڑا ہوا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ یعنی اسلام سے قبل تمہاری اپنی کیا حالت تھی، کس طرح تم آپس میں لڑائیاں لڑتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا بنا دیا، تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ مہاجرین اور انصار، تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے گرنے میں بچا دیا۔
اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا راستہ سیدھا نظر آ جائے۔ حقیقت انہی نشانیوں کو دیکھ کے جو چلا ہے الحمدللہ وہ اپنی چال چلتا گیا ہے، لیکن اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں کچھ لوگ تو ضرور ایسے ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ مسلمانوں کے اندر ایک گروہ چھوٹے اور بڑے پیمانے پر ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو اور مسلمانوں کو بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اچھے کام کرو، برے کام مت کرو۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ یہی کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر بھی اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ یہ قیامت کے روز کچھ لوگ تو پھر سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کو جو مومن بنے، مسلمان ہوئے اور پھر اس کے بعد وہ فرقہ واریت کا شکار ہوئے، ان کو اللہ فرما رہے ہیں ان کا منہ کالا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نعمت ایمان پانے کے بعد پھر بھی کافرانہ رویہ اختیار کیے رکھا تم نے۔ اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلہ میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ ظاہر ہے یہ روشن چہرے والے وہی ہوں گے جنہوں نے اسلام کا دامن، یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں، ان کو بڑا سنجیدگی سے لینا ہے، جو صاف صاف تمہیں سنائے جا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہونے والے ہیں۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، یہ امت کی خصوصیات ہیں۔ اب دنیا میں وہ بہترین لوگ، بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ یہ امت کی اہم ذمہ داری ہے۔ خیر امت، یہ ٹائٹل ہے اس امت کا۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، مسلمانوں یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس تمہیں ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلہ میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں ان کو مدد نہ مل سکے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی۔ کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پناہ دے دی یا انسانوں نے ان کی ذمہ داری لے لی کہ آپ کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا تو یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ یہ جرائم تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا۔ لیسوا سواء، انصاف کی بات ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں۔
ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کتاب میں جو کچھ خوشخبریاں پیشین گوئیاں کی گئی ہیں اس کے انتظار میں ہیں، اور جو ہی وہ چیز نظر آئی یا ان کی تسلی ہوئی یہ فوراً اپنی اس کتاب پر عمل کرتے ہوئے اس چیز کو قبول کر لیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کو ہم بڑی ویلیو دیں گے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل کتاب میں کوئی بندہ اگر مجھ پر ایمان لے آتا ہے تو اللہ اس کو ڈبل ثواب دیتا ہے، ایک پچھلی کتابوں پر ایمان رکھنے کا اور اپنے نبی پر ایمان رکھنے کا، اور دوسرا مجھ پر ایمان لانے کا اور میری اس کتاب پر ایمان لانے کا، ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو کہ اللہ کے مقابلہ میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں، ایمان سے محروم ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، یعنی مال ان کا جس طرح دنیا میں پالے کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے، اسی طرح جو مال وہ خرچ کر رہے ہیں دنیا میں ہی وہ ضائع ہو چکا، اور آخرت میں تو بالکل ہی کچھ نہیں ملے گا۔ اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے، یعنی کفر پہ قائم رہے ہیں، بے دینی پہ قائم رہے ہیں، اور پھر اسے برباد کر کے وہ پالا رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ تھوڑا سا خیال کیا کرو کہ تمہارا دوست کون ہے اور دشمن کون، بس اتنا سوچ لیا کرو، کیونکہ دشمن بہرحال دشمن ہوتا ہے، اس کو اپنے راز مت دو، ہوشیار رہو۔ اگر تعلقات رکھنے بھی ہیں تو ایک خاص حد تک، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، خواہ وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو، وہ تمہاری کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، یہ صرف دباؤ کے تحت، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگیں، اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصہ میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہیں غصہ آتا ہے، بھئی ایک مسلمان ہے، اچھی بات کر رہا ہے اور ذرا ایمان پہ قائم ہے، ڈٹا ہوا ہے، تمہیں کس بات پہ غصہ آتا ہے؟ خود سوچو کہ کیا میں ایسا ہوں؟ میں اپنی کتاب کو مانتا ہوں اور کتاب کے مطابق عمل کرتا ہوں، میں اپنی کتاب پہ ڈٹا ہوا ہوں؟ خود سوچو، پھر غصہ کاہے کا؟ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، تمہیں کوئی بھلائی ملے، اچھائی ملے تو ان کو یہ
برا معلوم ہوتا ہے ان کو، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ بس اصل یہ ہے کہ صبر کریں، کچھ بھی وہ کریں، ہمیں صبر کرنا ہے۔ بہت بڑا نسخہ یہی ہے کامیابی کا، ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے پیغمبر مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جہاں اللہ کے رسول تھے وہاں بہت بڑے زبردست سپہ سالار بھی تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم احد تشریف لے گئے تو آپ نے احد پہاڑ کو اپنی پشت میں کیا اور سیدنا مصعب بن عمیر کو علم دیا، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریجمنٹ کا افسر مقرر کیا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر زرہ پوش جو مجاہدین تھے ان کا سربراہ بنایا، اور عبداللہ کو 50 تیر سواروں کا گروپ دے کے ہیڈ بنا کے ان کو درے پہ مقرر کر دیا۔ یہ طریقہ آپ نے اپنایا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کر رہے تھے واللہ سمیع علیم، اور اللہ ساری باتیں سن رہا تھا اور اسے پوری طرح خبر تھی کہ مخالف کیا کر رہا ہے اور موافق کیا کر رہا ہے، اسے پتہ تھا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے کمزوری دکھائی تھی۔ 2 قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ انہوں نے سوچا، اور عبداللہ ابن ابی کی طرح جب دیکھا کہ عبداللہ ابن ابی اپنے لوگوں کو لے کے نکل گیا ہے تو انہوں نے سوچا اب تو ہم تھوڑے رہ گئے ہیں، ہم بھی نکلیں، خام خواہ اپنے آپ کو یہاں مروانا ہے۔ یہ تھوڑی سی انہوں نے بزدلی دکھائی، لیکن عین اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حوصلہ بڑھایا، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو طے کر رکھا تھا کہ میں اہل اسلام کی اب یہاں مدد کروں گا۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تو تم بہت کمزور تھے، اب تو تم طاقتور تھے، اب تو تمہاری نفری زیادہ تھی، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے، آئندہ یہ کام نہیں کرو گے۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، افواہ اڑی کہ دشمن کو مزید کمک پہنچ گئی ہے میدان احد میں، تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ پست کیا جائے۔ تو اس وقت یاد کرو جب اللہ کے رسول آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے۔ یہ سپہ سالار کا فرض ہوتا ہے کہ جب فوجیں آمنے سامنے ہوں تو اپنی فوج سے وہ ایڈریس کرتا ہے، ان کا مورائل بلند کرتا ہے، اور خطاب کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں کہ عین اس موقع پر ان کے اندر تازہ خون آ جائے، جوش مارے اور میدان جنگ میں گھس کر دشمن کو تہس نہس کر دیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ ایڈریس کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ جب یہ ایڈریس کر رہے تھے ہم سن رہے تھے، بے شک اگر تم صبر کرو یعنی ثابت قدم رہو میدان میں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو یعنی اللہ پر اعتماد کرو، تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اچانک حملہ میں مدد ناممکن ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں عین اس وقت جب وہ لڑائی لڑنا شروع کریں گے، تم پر اٹیک کریں گے، تو ہم بھی 3000 نہیں بلکہ 5000 فرشتے اتاریں گے، اور یہ 5000 فرشتوں کو ٹارگٹ دیا جائے گا کہ فلاں فلاں کو تم نے قتل کرنا ہے۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تاکہ تمہاری ہمت بڑھے، حوصلہ بلند ہو
اور سوچو کہ کتنی بڑی مدد ہمیں ملی ہے۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ تو یہ مدد کی دو صورتیں ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ان کے بڑے بڑے سورما ہوتے ہیں، جو میدان جنگ میں آئے ہوتے ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور دوسری یہ کہ جب وہ قیادت کو دیکھیں گے کہ ختم ہو گئی تو مغلوب ہو جائیں گے۔ لیس لک من الامر شیء، اللہ کے رسول فیصلہ کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان احد میں جب دشمنوں نے گھیرا اور آپ پر اٹیک کیا، آپ گڑھے میں گرے تو انہوں نے ایک اڑائی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، لیکن خون بھی نکلا، آپ کو محفوظ بھی کر لیا گیا، آپ کو اٹھا لیا گیا، آپ کے ارد گرد گھیرا مجاہدین نے سخت کر دیا۔ آپ جب اپنی اس حالت کو دیکھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ لفظ فرما دیے، کیف یفلح قوم فعلوا ھذا بنبیہم، ایسی قوم کہاں بچ سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے جو یہ کام اپنے نبی کے ساتھ کریں۔ بس اتنی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اس فیصلہ کے اختیارات اللہ کے رسول، اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کو اختیار ہے، چاہے تو انہیں معاف کر دے، توبہ کروا کے ان کو مسلمان بنا دے، چاہے تو سزا دے دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ سوچیے کتنی اہم بات ہے۔ نبی کا بھی جو تعلق ہے وہ رب کے ساتھ اتنا مضبوط، لیکن نبی کی یہ جو دعا ہے، یہ بات جو ہے، یہ کیا ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس سے چاہے اس وقت دشمنی کا کام لے لے اور لمحے بعد اس کو ہدایت نصیب کر دے۔ وہ جو کچھ کر رہے تھے دیکھ بھی رہے تھے اپنی آنکھوں سے، انہیں درد بھی تھا کہ ہمارے اپنے بندے ہیں جو مارے گئے ہیں، اور ہمارے اپنے بندے ہیں جن کو ہم شہید کر رہے ہیں، اور اپنا مقابلہ بھی کرتے تھے کہ ہم کتنے برے اور یہ کتنے اچھے۔ ضمیر ہوتا ہے انسان کا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ تھا۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، کیونکہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو۔ یہ زر پرستی کی جو بدترین شکل ہے، آخری، وہ یہی ہے سود اور سودی کاروبار۔ بہرحال یہ لوگ سود میں جب انوالو ہوتے ہیں تو یہی کچھ کرتے ہیں کہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، پرسنٹیج بڑھاتے رہتے ہیں، اور جب مقروض نہیں دے پاتا تو اس کو کہتے ہیں چلیں میں مہلت دیتا ہوں، اور پھر آئندہ تم نے اب مجھے 2 نہیں 3 دینے ہیں۔ تو یہ کرتے تھے، یہ بھی سود کی ایک شکل تھی۔ تو اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ کام نہ کرو، مت کھاؤ سود، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہ چھوڑ دو گے تو انشاءاللہ دیکھنا تمہیں کتنے تمہارے کاروبار پھلتے پھولتے ہیں، کتنی برکتیں تمہیں حاصل ہوتی ہیں، کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ تم تو مسلمان ہو،
تم حکم کی پابندی اختیار کرو، چھوڑ دو ایسے کاموں کو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے۔ یعنی سود اور دوسرے گناہوں کو چھوڑو، دوڑو رب کی طرف، یعنی دین کی طرف، مانو اس کو، لپک کے قبول کرو، کیونکہ یہ راہ وہ ہے جو تمہارے گناہوں کو بخشوا بھی دے گی اور جنت کی طرف بھی لے جائے گی، اور ایسی جنت جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے۔ اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ سود خور خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں، خواہ وہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے جن کی یہ خصوصیات ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ انہیں یاد آتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ بھی ہے، فحش کام کیا ہو سکتا ہے؟ بے حیائی کا، بدکاری کا، کوئی ایسا کام، فوراً نادم ہوتے ہیں، رب کے حضور آتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، اس لیے پھر اپنے اس قصور کی طرف دوبارہ پلٹ کے نہیں دیکھتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ توبہ کرنا بھی نیک عمل ہے، کیونکہ اس سے برائی کو خدا حافظ کہا جا رہا ہے، شرمندگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور آئندہ نیکی کی طرف پلٹنے کا عزم کیا جا رہا ہے۔ کتنا بڑا ریوارڈ ہے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایات کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت کی بات بھی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، مسلمانوں دل کو مت توڑو، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، مومن بن جاؤ، غلبہ تمہارا ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ جو ہونا تھا، شہادتیں ہوتی ہیں، میدان جنگ میں انسان آتا ہے تو شہادتیں ہوتی ہیں، مگر مسلمان کی شہادت یہ کیا ہے؟ یہ تو جنت کا ٹکٹ ہے، تو اس پہ غم کس بات کا؟ پھر دوسری بات یہ کہ اس میں دل شکستگی کیسی؟ اللہ تعالیٰ اور مجاہد پیدا کر دے گا۔ بس اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو مومن بنا کے رکھو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، اس کا سودا نہ کرو، اس کو کمزور نہ ہونے دو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے، زخم لگا ہے جو میدان احد میں مسلمانوں کو لگا، تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، کبھی ہار کبھی جیت، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ اصل مسئلہ ہے کہ دلوں کی ایمانی قوت جو ہے وہ کام دیتی ہے۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون لوگ ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ اللہ کا مقصد یہ بھی تھا، اور الحمدللہ ہوئی۔ کیا مسلمانوں تم نے یہ سمجھ رکھا ہے
کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمایا ہی نہیں، ابھی تو بہت سی آگے منزلیں ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت دے، من قبل ان تلقوہ، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ ہوتی ہے شہادت۔ وما محمد الا رسول، محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں وہاں پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، اور یہ پروپیگنڈا اتنا زبردست تھا کہ مسلمانوں میں بہت سے مجاہدین انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے۔ انہوں نے کہا اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ نے کہا واپس چلتے ہیں۔ یہ حالات بن گئے تھے۔ تو یہ کیفیت جو مسلمانوں کی ہوئی محض اس بات کو سن کے کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول، پہلی بات مسلمانوں یہ سمجھو کہ محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں۔ وہ اللہ کا میسج تم تک پہنچانے آئے ہیں، اللہ کا دین تم تک پہنچانے آئے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب یہ میسج پہنچانے آئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں دنیا میں یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، بلکہ کیا ہے، ان سے پہلے اور رسول بھی آئے اور گزر چکے، وہ بھی آ کے اپنا کام کر کے چلے گئے، دنیا میں نہیں ہیں وہ۔ تو جب یہ رسولوں کا کام ہے، وہ آتے ہیں، اپنا مشن پورا کرتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو تم نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شہادت کی خبر سنی، تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے تو عجیب و غریب کام کیا۔ اس لیے تم سے میں ایک سوال کرتا ہوں، پھر کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی دین کو چھوڑ دو گے؟ یعنی جب تک نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم موجود ہیں آپ دین پر قائم رہو، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں دین چھوڑ دو؟ کیا دین اس لیے آیا ہے؟ اور بھئی اس دین کے رکھوالے تو اب تم ہو۔ کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں لے کے آیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن جو مظاہرہ ہوا ہے وہ تو یہی بتا رہا ہے کہ جب تک نبی علیہ السلام موجود ہیں ہم دین کے ساتھ ہیں، اور آپ اگر فوت ہو جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو ہم دین چھوڑ دیں گے۔ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، یعنی اللہ کے دین کا نقصان نہیں ہوگا، اپنا نقصان کرے گا۔ البتہ جو اللہ کے شکر گزار بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ نبی کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی وہ اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نبی بھیجا، اس نے ہمیں اسلام پیش کیا، ہم نے اسلام قبول کیا، اسلام پر عمل کیا، نبی رخصت ہو گئے، اب تیرا شکر ہے کہ دین کی ذمہ داری تو نے ہم پہ ڈالی، ہم بھی اسی دین کو اب زندہ کریں گے اور دوسروں تک پہنچاتے رہیں گے، اس کے جھنڈے کو نیچا نہیں ہونے دیں گے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اصل اسلام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج جو ہے ہمارے پاس وہ ہے دین، اس کو باقی رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ آئے ہیں، آپ دنیا میں آئے، وہ پہنچانے کے لیے آئے، پہنچانے کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب دین کو باقی رکھنے کی ذمہ داری مسلم علماء پر ہے۔ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، جب موت آئے گی اسی وقت فوت ہونا ہے، اس سے پہلے کوئی فوت ہی نہیں ہو سکتا، پھر گھبرانے کی کیا ضرورت؟ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو شخص ثواب دنیا کے ارادہ سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے اسے دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادہ سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔
نیت کی بات ہے، میں یہاں کام کر رہا ہوں دنیا کے لیے کر رہا ہوں یا آخرت کے لیے، بس یہ سوچنا ہے، ذرا دل کو موڑنا ہے۔ آخرت کی نیت ہو تو اللہ فرماتے ہیں ضرور ثواب ملے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اس سے پہلے یعنی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی۔ یعنی تمہیں حوصلہ، اللہ تعالیٰ حوصلہ دلا رہا ہے مسلمانوں کو کہ آپ کی شہادت کی خبر سنتے ہی تم دل گرفتہ ہو گئے۔ پہلے بھی بہت سے انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ ان کے صحابہ ہوتے تھے اور ربیون ہوتے تھے، یعنی تربیت یافتہ، رب والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، انتہائی نیک لوگ۔ فما وہنوا، مگر ان کا عالم یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سر نگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے، اور ریکارڈ اللہ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح قربانیاں دی ہیں، کیا کیا جذبے تھے ان کے، مگر وہ کمزور نہیں ہوئے، نہ باطل کے آگے وہ جھکے ہیں۔ وما کان قولہم الا ان قالوا، ان کی دعا اس موقع پر یہی ہوتی تھی کہ اے اللہ ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کوئی تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد کر۔ عین میدان جنگ میں یہ نبی اور اس کے ساتھی دعا کر رہے ہیں۔ کامیابی کی دعا بھی ہے، صبر کی بھی دعا ہے، لیکن دین نہیں چھوڑا انہوں نے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دے دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کر دیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ تربیت ہو رہی ہے صحابہ کرام کی، غم، دکھ، شہادتیں انہوں نے جھیلیں، ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو رہی ہے، اور الحمدللہ ایک دو جنگوں کے بعد ان کی بہترین تربیت ہو گئی، سمجھ گئے کہ معاملہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے اور ہمیں دین کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کے پروپیگنڈے سے خدا کے لیے متاثر نہ ہونا، دین کو نہ چھوڑنا، دین کو اپنی آنکھوں میں نہ گرانا، دین کی عزت کرنا، احترام کرنا۔ بل اللہ مولاکم، ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرا لیا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے تائید و نصرت کا جنگ سے پہلے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا تھا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، وہ تمہیں دکھائی، اور وہاں پر درے میں تم آپس میں مختلف ہوئے۔ کسی نے کہا اب ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول کا مطلب، کہنے کا مطلب یہی تھا کہ دشمن جب شکست کھا جائے تو چھوڑ دینا، اور کسی نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں یہاں سے تم نے نہیں نکلنا۔ یعنی مال غنیمت تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ دکھ مسلمان کو جب ملتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اس میں مسلمان کی آزمائش ہوتی ہے، اس لیے صبر وہاں کام دیتا ہے اور اطاعت کام دیتی ہے۔
اور حق یہ ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ پھر بھی اللہ نے کہا جاؤ، میں نے معاف کر دیا۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو اب ہم کون ہیں؟ ناراضگی کا اظہار کرنے والے، افسوس کا اظہار کرنے والے، یا اس طرح کی بات کرنے والے، اشارے کرنے والے۔ مسلمانوں، ہمیں سوچنا چاہیے، یہ بڑی مقدس شخصیات تھیں، ایک دوسرے کا احترام کرتی تھیں، ہمیں بھی ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، یعنی دشمن جب پیچھے سے آیا، تم پر پیچھے سے اٹیک کیا تو تم بھاگے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا کہ آؤ ہلموا الی عباد اللہ، اللہ کے بندو آؤ میری طرف، میں موجود ہوں، شہید نہیں ہوا۔ اس وقت تمہارے اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، بہت سی شہادتیں ہوئیں، ایک جیتی جنگ ہار گئے، اس کا بھی افسوس ہوا، مال غنیمت لوٹنا تھا وہ بھی ہاتھ سے گیا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تم ملول نہ ہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ یہ تربیت ہے، مجاہدین کی تربیت ایسی ہی کی جاتی ہے۔ دکھ آتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجاہدین کی فورسز جو ہیں وہ کمزور پڑ جائیں یا ان کی ہمت پست ہو۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کسی کیفیت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ کرایا یہ اللہ تعالیٰ نے کرائے ہیں، کیا ضرورت تھی کہ تم سے مشورہ کرتے؟ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کر رہے۔ بات کچھ اور ہے کہ اپنے ان الفاظ سے وہ لوگوں کو نبی علیہ السلام سے بدگمان کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تو بہرحال اس جنگ نے بتا دیا کہ وسائل جتنے بھی ہوں لیکن اللہ کی تائید و نصرت کے قوانین کچھ مختلف ہیں، جن کے مطابق نتائج ظہور میں آتے ہیں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی دشمن نے جب پیچھے سے حملہ کیا اور صحابہ دوڑے بھاگے اور جو جان بچا سکا اس نے بچا لی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے مقابلے میں کہ بعض کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے ان سے یہ غلطیاں ہوئیں، ان کے قدم ڈگمگائے، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے انہیں معاف کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کافروں کی سی باتیں نہ کرو، جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثہ سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، وہ کڑھتے رہتے ہیں، ورنہ دل میں ان کو یقین ہو کہ اللہ کا فیصلہ ہے،
یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ ہے، اس پر اعتراض ہے یا دل کو تسکین نہیں ہے؟ اللہ کے فیصلے کو ہمیں مان لینا چاہیے۔ واللہ یحیی و یمیت، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ کسی بھی حالت میں، تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصہ میں آ جائے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، مال ہے یا دیگر وسائل ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، موت اور زندگی بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ ایک پہلے فوت ہو گیا، دوسرے نے بھی آ جانا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے پیغمبر یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اخلاق بہت بلند تھا۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ نرمی اور محبت اللہ کی خاص مہربانی کا ایک نتیجہ ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ میں بھی اسی نرمی کو استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بڑا نرم معاملہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، ورنہ اگر کہیں تم تند خو ہوتے اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ کرو۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کہا ہے کہ یہ اہل دین کی خصوصیات ہوتی ہیں کہ اپنے کارکنوں کو جب دیکھتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، مخلص ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، معاف کر دو، اور ان کے حق میں رب کی جناب میں دعائیں مغفرت بھی کرو۔ اس لیے کہ لیڈر کا یہ فرض ہے کہ جہاں وہ اپنے ساتھیوں کی تھوڑی سی غلطی دیکھتا ہے وہاں معاف کرتا ہے، وہاں اس کی ہاتھ بھی اللہ کی جناب میں اٹھنے چاہیے، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو، ان سے بھی مشورہ لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ما ندیم من استشارہ، جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے، یعنی قیادت جو ہے وہ صاحب عزم ہونی چاہیے، مشورے کے بعد تو اللہ پر بھروسہ کرو اور کام کر ڈالو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے؟ ہم درجات، اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی؟ یہ مسلمانوں کو زیب دیتا ہے کہ یہ شہادتیں کیوں ہوئیں، اس کی کیا وجہ ہے، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ قل هو من عند انفسکم، اگر اس کا جواب پوچھنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول ان کو آپ بتا دیجئے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا۔ اب سن لو، اللہ کا حکم تھا کہ تمہیں نقصان ہو،
تمہاری کچھ شہادتیں ہوں، اور اس لیے بھی تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہیں اور منافق کون۔ یہ بھی تھا۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، بزدل ہیں۔ واللہ عالم، جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ مراد یہ کہ وہ بے وقوف تھے، سیانے ہم نکلے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے تو اسے ٹال کر دکھا دینا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں یا جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ مت سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر وہ خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل و کرم پر شاداں و فرحاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہی گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کو لے کے ابو سفیان کا تعاقب کیجیے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسی وقت اناؤنس کرا دیا کہ چلو میرے ساتھ۔ تو 70 صحابہ اسی وقت تیار ہو گئے اور ان میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے۔ مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام پر آپ جا پہنچے تو وہاں پر ایک صاحب ملے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا آگے جاؤ اور جا کے ابو سفیان کو بتاؤ کہ مسلمان آ رہے ہیں تمہاری خبر لینے۔ وہ آگے گئے تو واقعی ابو سفیان تیار ہو رہے تھے کہ ہم جا کے مدینہ پر اٹیک کرتے ہیں، اور جب انہوں نے ان کو بتایا کہ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، تو ان کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ وہ دوڑے اور پیچھ پھیر کے بھاگ نکلے مکہ کی طرف۔ تو ایسے موقع پر جہاں بہت سی شہادتیں ہو چکی ہوں، صحابہ کرام زخمی ہوں اور یہ کہا جائے کہ چلو ابھی پھر چلنا ہے، تو یہ لبیک کہنا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آیا اور فرمایا کہ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اور ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ قدر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ الذین قال لهم الناس، اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ وہ دشمن کے پروپیگنڈے سے خوف زدہ نہیں ہوئے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ دشمن کا محض پروپیگنڈا ہے۔ وہ تن کے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اگر اس کی رضا اسی میں ہے تو ہم حاضر ہیں اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخر کار یہ مقام رضا جو ہی ان کو حاصل ہوا تو جس کا نتیجہ یہ نکلا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ایمان بھی رہا، دنیوی فائدہ بھی ہوا، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اور اس طرح ابو سفیان واپس چلا گیا۔ تو میدان جنگ میں جانے کی ہمت
ایمان کی ترقی ہے اور مقابلہ کی ہمت کا اظہار بھی ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خام خواہ ڈرا رہا تھا، لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ کہ اچھا کام ہو اور وسوسے آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ نیکی کے کام سے جو روک رہا ہے وہ شیطان ہے یا اس کا شیطان ساتھی ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اللہ کے نبی جو لوگ آج کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں آپ کو آزردہ نہ کریں۔ یہ تسکین دی ہے وہ اس لیے کہ اسلام کی اشاعت پھیلے گی، رک نہیں سکے گی۔ وہ جتنی بھی میٹنگز کر لیں، جتنی بھی پروازیں کر لیں، جتنی بھی دنیا کے ادھر ادھر جا کے وہ لوگوں کو اکٹھا کر لیں، اسلام ان کے گھروں میں داخل ہو کے رہے گا۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں، خفیہ یا علانیہ، وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر پا رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیتے چلے جا رہے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ یہ مخالفت یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے اور کچھ نہیں۔ عقل سے انسان نہیں سوچ رہا میں کس کام کے لیے رکاوٹ بن رہا ہوں، کس خیر کو دبانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں مسلمانوں تم اس وقت پائے جاتے ہو، یعنی تمہارے ارد گرد منافق بھی ہیں، تمہارے اندر بھی ہیں۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کرے، کہ نام بتا دے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا۔ خود اپنے آپ سے اپنے بارے میں انسان سوچے کہ میں کون ہوں، کہاں کھڑا ہوں، بس اتنی بات خود سوچے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو مسلمانوں۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، یہ ان کے حق میں نہایت بری بخیلی ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ ہم سے زکوٰۃ مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے، صدقہ مانگتا ہے، تو اللہ فقیر ہوا؟ سنکتب ما قالوا، یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، یعنی اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی بات کہی اور اسلام کے اس اہم رکن پر اعتراض کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسی باتیں لکھ لیں گے اور پھر ان باتوں کو بھی لکھیں گے اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو قتل کرتے رہے ہیں، وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے، وہ عادل ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے۔ یہ بنو اسرائیلی تھے جو مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت یہی کی ہوئی ہے کہ نسل اسرائیل کسی کو اپنا رسول نبی نہ مانے جب تک کہ وہ تمہارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے
جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے۔ ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر آج مسلمانوں سے کرتے ہو۔ پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ بتاؤ۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے بھی جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب در اصل وہ ہے جو وہاں آخرت میں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ بس اصل چیز یہی ہے، کامیابی یہی ہے کہ دنیا میں انسان کچھ نہ کچھ ایسے کام کر لے کہ دوزخ سے بچ جائے۔ جو بچ گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی۔ مال کا بھی نقصان ہوگا اور جانوں کا بھی نقصان ہوگا، یہ دماغ میں بات رہے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو کہ تو مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں بھی سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو۔ حالات ایسے بنتے ہیں، مشرکین ہوں، غیر مسلم ہوں، وہ ہمارے نام رکھیں گے، کبھی ہمیں کہیں گے تم بنیاد پرست ہو، کبھی کہیں گے تم خونی لوگ ہو، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بھی توہین ہوگی۔ تو ایسی صورت میں ان حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا۔ دیکھیے کیا اسلام کا رویہ اہل کتاب کے ساتھ کیسا ہے۔ کچھ دل کی باتیں ہیں ان کی جو قرآن مجید میں بتائی گئی ہیں، کچھ ویسے ہی زبانی اظہار ہے جو نفرت کا ہے، وہ بھی بتایا گیا ہے قرآن مجید میں۔ پھر ان کے کمنٹس ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، وہ بھی بتائے ہیں۔ پھر اسی طرح اب یہ دیکھیے کہ یاد دلاؤ ان کو، مگر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی تھوڑی سی چینج کی، اس کا ہلکا سا معاوضہ لے لیا، یہ کون سا بزنس ہے، کون سے فائدے کی بات ہے؟ اگر خود بھی مان لیتے اور دوسرے بھی اس کو مان لیتے، کم از کم ان کی آخرت تو بنتی۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ مت سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ یعنی بہت سے ایسے معاملات مسلمانوں کو پیش آتے ہیں کہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو زج کیا جائے، دین کی نشر و اشاعت کو روک دیا جائے، اور پھر اپنی اس کارگزاری پر وہ اتراتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے بڑے زبردست کام کیے ہیں، ہماری تعریف کی جائے۔ کیا بھئی تعریف کی جائے اس میں؟ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کے بعد وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ یہ بہت بڑا کارخانہ ہے، فیکٹری ہے جو تم نے لگائی ہے، اس کی بڑی مصلحتیں ہیں اور بڑے مقاصد ہیں، یہ محض اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، بے فائدہ کام کرے،
پس اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا۔ مراد یہ کہ دنیا میں ہمیں راہ راست پر چلا دے، ورنہ کفر و شرک کی حالت میں ہم مرے تو ہم تو بڑے ذلیل ہوں گے اور رسوا ہوں گے، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو مصیبت کے وقت کوئی آ کے اس سے چھڑوا سکے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا۔ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا مسلم علماء ہیں جو صرف ایمان کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو اسلامی تعلیمات دیتے ہیں، ان کی تذکیر کرتے ہیں، ان کو بار بار یاد دہانی دلاتے ہیں، اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، تو ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی اور عمل صالح شروع کر دیا۔ بس اے ہمارے آقا، یہ تکرار، یہ بار بار ہمارے رب، ہمارے مولا، ہمارے آقا، یہ کیا ہے؟ یہ آہوزاری کا ایک، عاجزی کا ایک اظہار ہے، نمونہ ہے کہ رب سے اس طرح دعا مانگی جاتی ہے، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے تو درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ یہ خداوندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت دعائیں ہیں، بہت اچھی دعائیں ہیں۔ دعائے مغفرت کسی کی جائے تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی سنتا ہے۔ اپنے رسولوں کے ذریعے تو نے جو وعدے کیے ہیں، ہاں رسول جو وعدہ کرتا ہے وہی پورا ہوگا۔ کوئی اور وعدہ کرے کہ آخرت میں تمہارے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یوں ہوگا، وہ وعدہ پورا نہیں کروا سکتا۔ رسول نے وعدہ کروائے ہیں، رسول نے وعدوں کی بات کی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، مراد یہ کہ جنت میں ہمیں جگہ دے یا اجر دے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بلا تفریق، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ یہ انسانیت کے دو حصے ہیں، فالذین ہاجروا واخرجوا، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین اجر اللہ ہی کے پاس ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اللہ کے نبی مسلمان یہ سوچتے تھے کہ کفار کے پاس ساری نعمتیں ہیں اور وہ ترقی یافتہ ہیں، ان کے ہاں آرام و سکون ہے، ہمارے ہاں یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی ان کی اس مادی نعمتوں کی وجہ سے مسلمان دھوکے میں نہ آئے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، یہ مسلمان کا اصل ہدف ہے۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک بندوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے نجاشی کی طرف، اس کے دل میں بات بیٹھ گئی، کلام سنا، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری ڈیٹیل سورۃ مریم کی صورت میں اس کو سنائی، اس کا دل پسیج گیا۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ،
اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو مسلمانوں تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو صابرو، اصبرو، صبر سے کام لو۔ دین بڑا صبر چاہتا ہے، بڑا صبر۔ ہاں، بے صبری کا یہ دین نہیں ہے، نہ سبق دیتا ہے بے صبری کا۔ باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، ورابطو، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو۔ رابطو اس کا مطلب یہ بھی ہے سرحدوں پر پہرے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رباط فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک مجاہد اگر مسلمانوں کی سرحدوں پر ایک رات پہرا دیتا ہے وہ بہتر ہے دنیا کی ہر اس چیز سے جو دنیا میں ہے، اور دنیا سے بھی بہتر ہے، یعنی بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ ڈر ہی اللہ تعالیٰ کا آخرت میں انسان کو کامیاب کر سکتا ہے، اور یہی ڈر ہی ہے جو انسانوں کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ سورۃ النساء، مدینہ میں یہ صورت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی، اور اس کی کچھ آیات مکہ کی بھی ہیں جب آپ مکہ میں آپ رہتے تھے۔ النساء خواتین کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ عائلی ہیں اور معاشرتی ہیں، مگر ایڈریس اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کیا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسالت، سب کے لیے ہے، سب انسانوں کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں، اور آپ کی طرف سے سب کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم ڈرو اپنے اس رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی نفس سے، اور وخلق منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں کہ سب اسلام دین ہے مساوات کا، برابری کا، اس میں انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اب اسی میں یہ بات سمجھائی گئی کہ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ کیوں؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، تو ڈر اسی کا ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات پھر فرمائے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تم اسی کا نام لے کے، اسی کا واسطہ دے کے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، تو اس اللہ سے ڈرو بھی صحیح نا۔ یعنی ایسا تو نہ ہو کہ اللہ کا نام بھی لو اور غلط کام بھی کرو، اس طرح زیب نہیں دیتا انسانوں کو۔ اور پھر والارحام، اور رشتہ داری کے معاملے میں بھی اپنے تعلقات کو بگاڑنے سے بھی پرہیز کرو، دھیان کرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین مانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ تعلقات کو، رشتہ داری کے، انسانوں کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ اب مسائل بتائے جا رہے ہیں کہ ڈر ان مسائل میں ہونا چاہیے۔
وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ نابالغ بچے کو جو ابھی بالغ نہیں ہوا اور اس کا والد فوت ہو چکا ہے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، ان کا جو اچھا مال ہو وہ اپنے پاس رکھ لو اور نکما مال ہو وہ ان یتیموں کو واپس کر دو، یہ مناسب نہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی خود بھی کھاؤ، ہانڈی ایک پکے، اس کا پیسہ بھی بیچ میں اور اپنا بھی ہو، آدھا اس کا اور آدھا ہمارا ہو، اور پھر اس کے بعد زیادہ کھانے والے ہم اور وہ یتیم بچہ تھوڑا سا کھائے۔ اس طرح ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھانا، اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو، یتیم بچے ہوں یا یتیم بچیاں ہوں، یتیم بچی جب جوان ہوتی ہے تو پھر سرپرست یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس سرمایہ بھی ہے اور یہ بچی بڑی بھی ہو گئی ہے، یہ کہیں بیاہی جائے گی، اس سے بہتر ہے کہ میں ہی اس سے شادی کر لوں۔ اور پھر شادی کرنے کے لیے یہ بھی سوچتے کہ بھئی یہ بچی تو امیر ہے، مجھے دینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ طریقہ بھی درست نہیں تھا، تو اس میں بھی سمجھایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو، یعنی بے انصافی ہوگی، تمہیں ڈر ہے اس بات کا، تو پھر ان کو چھوڑ دو۔ تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضہ میں آئی ہیں، ذالک ادنی اللہ تعولوا، بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 2 شادیاں کرتا ہے اور ایک بیوی کی طرف جھک جاتا ہے اور دوسری کی پرواہ نہیں کرتا، تو کل قیامت کو جب یہ اٹھے گا تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کا آدھا دھڑ مفلوج ہوگا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو۔ یہ فرض ہوتا ہے، شادی کی جا رہی ہے، حق المہر ایک ٹوکن منی ہے جو انسان اپنی بیوی کو عین نکاح کے موقع پر دیتا ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو میں دے رہا ہوں لیکن آئندہ کی ذمہ داری میں سنبھال رہا ہوں کہ تمہاری رہائش، تمہارا کھانا پینا اور تمہارے کپڑے، یہ سب جو ضرورت ہے وہ میں پوری کروں گا۔ تو اس ٹوکن منی کو اپنی حیثیت سے دیا جا سکتا ہے۔ انسان اپنی حیثیت کو دیکھے اور عورت کی حیثیت کو بھی دیکھے کہ کس خاندان کی ہے، کس حسب نسب کی ہے، کیا کرتی ہے، کیا کچھ اس کی تعلیم ہے اور کتنے با اخلاق ہے، کتنی دیندار ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھ کے اس کی مناسبت سے انسان بڑی خوشی سے اپنی طرف سے جب خوشی سے دے گا تو محبت بڑھے گی۔ ابتدا ہی اچھی رکھنی چاہیے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ یہ مہر کی رقم بیوی کے ہاتھ میں رکھ دی جائے یا اس کے نام کر دی جائے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ خوشی سے اپنے میاں کو دیتی ہے تو میاں اس مہر کی رقم کو یا اس چیز کو استعمال بھی کر سکتا ہے اور خوشی سے کھا پی بھی سکتا ہے۔ لیکن دیے بغیر پہلے ہی معاف کرا لینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ یعنی یتیم بچہ چھوٹا ہو، اس کو سمجھ نہ ہو، بے شک بالغ ہو گیا ہو مگر اس کو سمجھ نہ ہو، بچی بالغ ہو گئی ہے اس کو سمجھ نہیں ہے، تو ایسا مت کرو کہ بھئی میں ذمہ داری سے عہدہ برا ہوتا ہوں، اس کے پیسے اس کو دو اور بس میں ختم کرتا ہوں اس معاملے کو، نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ ان کے مطالبے پر بھی سمجھداری کے ساتھ ان کو پیسے دینے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جب بھی وہ مطالبہ کرے اور انسان ان کو دیتا جائے، ٹھیک ہے جی سرپرست اس کو دیتا جائے، پیسہ اسی کا ہے، کھائے پیے، نہیں۔ حکم ہے کہ یہ سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ بڑی عقل مندی کے ساتھ ان بچوں کو جج کرے جو بڑے ہو رہے ہیں، یتیم ہیں،
ان کے مال ان کی قیام زندگی کا ذریعہ ہے. انہوں نے بڑے ہو کے اسی مال پہ جینا ہے، اپنا کاروبار کرنا ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے ہونے سے پہلے ہی ان کا مال ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ بڑے ہوں تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو. البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت بھی کرو، ان کو سمجھاؤ. وابتلوا الیتامی، اور آزماتے رہو یتیموں کو، یعنی یتیم بچہ ہو یا بچی ہو، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ کہ واقعی اب یہ جمع تفریق جانتے ہیں، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. پھر تم اب یہی سمجھو یہ بڑے ہو گئے ہیں، اب میں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہتا ہوں، سرپرست ان کے مال ان کو واپس کر دے. اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، کہ موقع ہے ابھی کھاؤ. جب بڑے ہو گئے تو اس وقت تک جو کھا سکتے ہیں کھا لیں، اور جب بڑے ہوں گے تو حساب کتاب ان کے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ مال تھا، یہ خرچ ہوا اور باقی یہ ہے، اور جو باقی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، عفت سے کام لے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو غریب ہو سرپرست وہ معروف طریقے سے کھائے. وہ کھا سکتا ہے لیکن ایسا کہ بس اس کا اپنا گزارا ہو اور زیادہ خرچ نہ کرے اس کا. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، باقی حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آگے جانتا ہے کہ سرپرست نے واقعی حق ادا کیا ہے یا کچھ خدا نخواستہ یتیم بچے کے مال پر اس کی نظر رہی اور اس عرصہ میں یتیم بچے کے مال کو بھی ہڑپ کرتا رہا. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقررہ ہے. اور جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو. جب جائیداد تقسیم ہوتی ہے تو کچھ غریب لوگ بھی آ جاتے ہیں، رشتہ داروں میں غریب لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو حصہ تو مل گیا حصہ داروں کو، مگر اس موقع پر یہی جو غریب رشتہ دار کھڑے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے. تو ایسے رشتہ داروں کو حصے سے محروم نہیں کرنا چاہیے. سب اپنے اپنے حصے میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کے ایسے بندوں کو ضرور دیں جنہوں نے بہت خدمت کی یا واقعی بہت ضرورت مند ہیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے. انسان خود اپنے اوپر قیاس کرے کہ بچے ہوں اور بندہ فوت ہو رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، اور بچے کیا کریں گے. وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں. یعنی اس موقع پر ان کو ڈانٹے نہ. تقسیم ہو رہی ہے، پیسہ لیا جا رہا ہے، جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، وہ کھڑے ہیں، خود انسان لے رہا ہے مگر ان کو کچھ نہیں دے رہا اور ڈانٹ بھی رہا ہے. نہیں، ڈانٹے نہ، بلکہ راستے کی بات کریں، سیدھی سیدھی بات کریں انہیں. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، یعنی حرام خوری کرتے ہیں، مال کھایا نہیں جاتا بلکہ اس مال کو بٹور کے پھر اس کے بعد جب اس کو انسان استعمال کرتا ہے تو یہ مراد ہے. در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. یوصیکم اللہ فی اولادکم،
تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے۔ یہ آیت میراث کی آیت کہلاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ترکہ کی تقسیم کا مسئلہ حل کیا ہے۔ ترکہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا چھوڑا ہوا مال ترکہ کہلاتا ہے۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ مرد کا حصہ ڈبل اس لیے رکھا ہے کہ مرد پر زیادہ ذمہ داریاں ہیں اور عورت پر معاشرے کی جو ذمہ داریاں خاص طور پر معاش کی وہ بہت کم ہیں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 حصہ دیا جائے گا، یعنی 2/3، اور باقی جو ہیں وہ دوسروں میں تقسیم ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو، یعنی کوئی اس کا بھائی نہیں، کوئی اور بیٹا نہیں، صرف بیٹی، یعنی آدمی فوت ہوا ہے، اس کی صرف ایک ہی بچی ہے، کوئی اور نہیں ہے، تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے۔ یہ سب کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں۔ اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصہ کی حقدار ہوگی۔ لیکن اس تقسیم سے پہلے جو بڑا اہم کام ہے کرنے کا وہ یہ ہے کہ مرنے والے نے اگر کوئی قرض چھوڑا ہے تو سب سے پہلے اس کا قرض اس کے ترکے سے ادا کیا جائے۔ قرض ادا کرنے کے بعد پھر اسی کے پیسوں سے جو کفن دفن ہے اس کے پیسے بھی الگ کر لیے جائیں۔ پھر اسی کے پیسوں سے اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت پر بھی عمل کر لیا جائے، اور وصیت ٹوٹل مال کی 1/3 ہو، زیادہ سے زیادہ، اس سے کم کی بھی کی جا سکتی ہے، اور پھر جو باقی بچے وہ اس طرح تقسیم کیا جائے جس طرح کہ بتایا گیا قرآن مجید میں۔ اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصہ کی حقدار ہوگی۔ اور یہ سب کب ہوں گے حصے؟ کب نکالے جائیں گے؟ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب کہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ پھر ساتھ سمجھایا آباؤکم و ابناؤکم، تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ یعنی بندے کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ اولاد میں کون اس کے کام آ سکے گا مرنے کے بعد۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے سب اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اب شوہروں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، یعنی تم سے اگر نہیں تو کسی اور شوہر سے بھی نہیں ہے، پہلے شوہر سے بھی نہیں ہے اور تم سے بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آدھا حصہ تمہیں ملے گا، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور وہ تمہارے ترکہ میں سے 1/4 حصے کی حقدار ہوں گی، یعنی یہ حق المہر کے بعد کی بات ہے، اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دی تو ان کے لیے سمن ہوگا، 8واں حصہ ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ پہلے یہ کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد تقسیم کا کام ہوگا۔
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ کلالہ اردو میں اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، لیکن عام طور پر یہی کہا جاتا ہے جس کا نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو، یعنی اوپر والد دادا کوئی نہیں اور اپنی نہ اولاد ہے نہ پوتا ہے، کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے صرف بہن بھائی ہیں، تو ان بہن بھائیوں کو بھی اس طرح دیا جائے کہ میت کا اگر ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، اور بقیہ 2/3 یہ دوسروں میں تقسیم ہو جائے گا۔ میت کے جو اور قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دیا جائے گا فما بقیہ فلی اولا رجل ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس تقسیم کے بعد جو باقی بچ جائے تو قریب ترین جو اور رشتہ دار ہیں ان میں مرد کو وہ دیا جائے گا، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو، یعنی وصیت ایسی نہ ہو کہ اولاد کے لیے باعث تکلیف ہو۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، اور واللہ علیم حلیم، اور اللہ دانا و بینا ہے اور نرم خوبی ہے، اس لیے وہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، یہ حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، یعنی اس تقسیم کے خلاف اس نے کوئی اور تقسیم کی ہوگی، تو اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ، کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ مراد یہ کہ اب انتظار کرو، اللہ تعالیٰ شاید کوئی اور راستہ نکالنے کے لیے آسمان سے کوئی وحی اتار دے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بتا دے کہ اللہ کے رسول اب یہ حل ہے، اور یہ حل نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بتایا۔ واللذان یأتیانہا، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبۃ، ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، اور توبہ کا یہ طریقہ بتایا۔ انما التوبۃ، ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے لوگ ہیں اور برائی پر برائی کرتے چلے جاتے ہیں، جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، یعنی جب اس کو نظر آتا ہے کہ میری سانس اکھڑ رہی ہے اس وقت کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں۔ قال انی تبت الآن، بندہ کہتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔
یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تم ان کو فارغ بھی کرو تو بھی بہرحال کر سکتے ہو، اور ان کا جو حق المار ہے اس میں سے کچھ لے بھی سکتے ہو۔ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، یعنی طلاق دینے میں جلد بازی سے کام نہ لو، دھیان کرو۔ شادی کی ہے، عورت کا کوئی ایک پہلو اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا تو اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس میں کئی اور خصوصیات رکھی ہوں جو تمہیں بعد میں سمجھا سکیں کہ ہاں میری بیوی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میری آئیڈیل یہ ہوگی یا میرا آئیڈیل یہ خاوند ہوگا، یہ تو ویسا نہیں نکلا، یہ تو کچھ اور قسم کا ہے، تو انسان چھوٹی سی بات کو دیکھ کے بڑا فیصلہ کر لے، اس کے بارے میں فرمایا نہ جلدی فیصلہ نہ کرو، بلکہ ایسی عورتوں کے ساتھ تم بھی معروف طریقے سے رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ طلاق تو آخری چارہ ہوتا ہے، آخری چارہ، لیکن اس سے پہلے کچھ تو چارہ سازی کر لو، کچھ تو چارہ کر لو۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ جو کچھ دیا ہے وہ اس سے تم نے واپس نہیں لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اتأخذونہ بہتانا و اسما مبینا، اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جب کہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ نکاح کے موقع پر جب انسان ہاں کرتا ہے کہ میں نے قبول کیا، یہ پختہ عہد ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جملے میں فرمایا وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ اب تم ان کے رکھوالے ہو، تم ان کی عزت کے محافظ ہو، تمہاری اپنی عزت اسی میں ہے، تو تم اس پر بہتان لگاؤ گے صرف مال کی خاطر۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اب زمانہ جاہلیت کی کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر کے اہل ایمان کو کچھ فرمایا کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ آئندہ دھیان کرنا، انہ کان فاحشۃ و مقتا، در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ اب اس اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ رشتے ایسے بتائے ہیں خواتین کے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، یعنی ان کے ساتھ کسی بھی صورت میں شادی نہیں ہو سکتی، اور ان کو کہتے ہیں محرمات ابدیہ۔ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، چاہے وہ رضائی ہوں یا سوتیلی ہوں، بیٹیاں پوتی ہو یا نواسی بھی ہو، بہنیں سگی ہوں یا رضائی یا سوتیلی، پھپھیاں، خالائیں اور بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں ساس، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، اور ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، تمہارے حقیقی بیٹے ہوں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کر دو مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، یعنی دو بہنوں سے بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔